رب زدني رحمة الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق سبحان وسلام اللہ وحدہ لا شریک له کل کائنات واقع سماعت کی خاص اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بعد ہم جنوں بے شمار لاتعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بنی کا ترجمان اور پیغمبر بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا منصوبہ فرمایا. حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول نازل وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے. وہ اہل کائنات کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تشریف لائے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اندر آنے والا کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کی بابت اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. دنیا کے اندر پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، دنیا میں آنے والے جتنے مسائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنی امت کو سمجھا دیا اور اس کا طریقہ بتلا دیا. دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح دنیا کے اندر گزر بسر کرنی ہے، دنیا کے اندر اپنی زندگی کس انداز کے ساتھ گزارنی ہے. کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ جس موقع پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بندہ مومن کو رہنمائی نہ ملتی. آج ہم اس بات کی بابت ہم نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، وہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت نے ایسی ریاست کا ذکر کیا ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کی سرحد مشرق و مغرب شمال و جنوب پھیلی ہوئی ہے، اور ایک وہ سرحد ہے کہ جس کا جغرافیہ بالکل محدود ہے. وہ دونوں حوالوں سے ہم آج آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور ہم نے اپنے طور پر دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے کیا میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سے تشہیر کر لینا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے عہدے کا طلبگار ہو ہم اس کو عہدہ نہیں دیں. شریعت اسلامیہ، شریعت کا یہ قانون، یہ ضابطہ ہے کہ جو بندہ کسی عہدے کا طلبگار ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ صوبے کی سطح پر ہو، چاہے وہ ضلع کی سطح پر ہو، چاہے وہ تحصیل کی سطح پر ہو، چاہے وہ کونسل کی سطح پر ہو، چاہے وہ محلے کی سطح پر ہو، چاہے وہ کسی تنظیم اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدے کے طلبگار بندے کو ہم عہدہ دیں گے. شریعت کا یہ قانون اور ضابطہ ہے. اور اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص ایک حاکم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. ایک حاکم کی حیثیت سے ہر بندہ ذمہ دار مسئول ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اللہ پوچھے گا بتلا جو ریاست میں نے تجھ کو عطا کی تھی, جو مملکت تجھ کو میں نے عطا کی تھی, اس مملکت میں, اس ریاست میں تو نے کیا نظام قائم کیا تھا. اللہ کے رسول نام کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی, نہ جانے کتنے صحابہ کے ذہن و قلب پہ یہ بات اتری ہوگی. ذہن و قلب اس بات کی طرف میل ہوا ہوگا کہ اللہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہر بندہ حاکم کی حیثیت سے, ذمہ دار کی حیثیت سے اور مملکت کا, ریاست کا سردار ہونے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے امتیوں, میرے صحابہ, قیامت کے دن ہر بندہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, حاکم کی حیثیت سے, امیر مملکت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ جو بندہ اپنے محتاج, چاہے اس کے محتاج ایک بندہ ہی کیوں نہیں کام کرنے والا, ایک بندہ دکاندار ہے, اس کی دکان پر ایک ملازم کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, دیہاڑی پہ کام کرتا ہے, جب تک وہ اس کی زیر نگرانی ہے, اس کے پاس ہے, اس کی صبح سے شام تک شریعت کے احکامات کی روشنی میں اس کے اوپر جو اس کے اوپر فرائض ہے وہی فرائض اس غلام پر ہے, اس نوکر کے اوپر ہے, اس کا بھی ذمہ دار وہی. 5 وقت اگر نماز اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کی نماز کا ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قیامت کے دن ہر بندہ ایک سربراہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. اللہ پوچھے گا بتا تجھ کو میں نے جو ریاست دی تھی, جو ذمہ داری دی تھی, اس کے اندر یہ کیا کام کر کے آیا. وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی, کوئی ریاست نہیں تھی. اللہ رب العزت فرمائیں گے جو میں نے تجھے 5-10 مرلے کی 4 دیواری دی تھی, جس کے اندر تیری بیوی تھی, تیری بچیاں تھی, تیرے بچے تھے, ان کے اندر تیرا حکم چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا, وہی تیری ریاست تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ہم اپنے بندوں کو ریاست دیں ان کے اندر الذین ان مکناہم فی الارض, زمین کے کسی خطے کے اندر 3 مرلے, 4 مرلے, 5 مرلے, 1 مرلے کی 4 دیواری, 1 مرلے کی دکان ہے, اس کے اندر ایک ملازم کام کرنے والا ہے, وہی مالک دکان کی وہ ریاست ہے. اللہ پوچھے گا اس ریاست میں رہتے ہوئے اقام الصلاۃ, کیا صلاۃ کے نظام کو قائم کیا تھا, وآتوا الزکاۃ, کیا زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا تھا, وعملوا بالمعروف, کیا نیکی کے حکم والے نظام کو قائم کیا تھا, ونہوا عن المنکر, میرے اور میرے محبوب اور میری شریعت کے منع کردہ کاموں سے کیا اس کے اندر تو نے رکاوٹ ڈالی, کیا اپنا حکم عمل دخل دیا. اللہ فرماتے ہیں جب جو میں تمہیں ریاست دیتا ہوں بدلے کی ہو, چاہے مشرق و مغرب, شمال و جنوب پھیلی ہوئی ریاست ہو, ان کے اندر 4 کام ہر حاکم وقت کے اوپر یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, اس کے اندر صلاۃ نظام قائم کرے اور اس کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کرے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم کرے, اور یہ 4 کام اپنی طاقت کے مطابق وہ کرے. اللہ کہتے ہیں پھر اس کا نتیجہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, مجھ پہ چھوڑ دے جو محنت کرے گا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کی محنت کو ضائع و بیکار نہیں جاتا. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نات کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مدینے کی ریاست عطا فرمائی, مدینے کی ریاست عطا کی.
کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک خاتم وقت کی حیثیت سے مدینہ الرسول میں اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ کروا دیں۔ آپ کی حکومت، آپ کی ریاست ایک یہودی کی لخت جگر، یہودی کی لخت جگر دوڑتی ہوئی ریاست مدینہ کے سربراہ کی سربراہی میں آپ کی مسجد کے باہر دروازے پہ کھڑی ہو کے آواز لگاتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری ریاست میں پلنے والی یہودی کی بیٹی، آج میری عزت کے در پہ میری عزت کے گنڈے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کائنات کا امام محمد رسول اللہ، اس ریاست کا امام، مدینہ کی ریاست کا حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کی لخت جگر کی آواز کو سنتے ہیں، اٹھے، وہ کالی کملی جس کا تذکرہ عرش کے رب نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے، وہ کندھے سے گھسٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا سر لگا، آپ نے وہ کالی کملی اٹھائی، وہ یہودی کی لخت جگر کے سر پہ اٹھا، کہا اے یہودی کی لخت جگر، میری ریاست میں رہنے والی، مدینہ کے تحت رہنے والی یہودی کی بیٹی، تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بیٹی کا، اس کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی کالی کملی کو اس کے سر کے اوپر اڑا کر امت کی ریاستوں کے حاکموں کو اس بات کا درس دیا، اسلام کی سلطنت میں بسنے والی اگرچہ غیر مسلم کی لخت جگر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی عزت کی حفاظت بھی ہاتھ میں پکڑ کے دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، چوری کا مقدمہ، بنی مخزوم کی سردار قبیلے کی فاطمہ نامی خاتون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چوری کا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ اصحاب رسول آپس میں کچھ کو تقلید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہا کہیں ایسا نہ ہو سردار کی بیٹی، سردار قبائل سے تعلق رکھنے والی، اس کے چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اور اس کے ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس کا قبیلہ، اس کا خاندان کہیں اسلام سے بیزار نہ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مسئلہ رکھنے سے اصحاب رسول ہچکچاہٹ کا شکار کون ہے جو ریاست مدینہ کے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے؟ ہوا کیا؟ آپ کے منہ بولے بیٹے سے، بیٹے کے بیٹے سے کہا صاحب تم جاؤ، تم کائنات کے امام کے سامنے سفارش پیش کرو۔ گئے، ابھی لب حرکت میں آئے، ابھی الفاظ نے لبوں سے جدا ہونا نہ پایا کہ کائنات کے امام کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہا اور تم میرے سامنے، اور ساتھ اس بات کا کائنات کے امام نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے پہلی امتیں
لیے کائنات میں ذلت پذیر ہوئی کہ وہ جب کسی حاکم یا سردار بندے کا معاملہ آتا تو اس سے درگزر کرتے، کوئی غریب آتا تو اس کو پکڑ کے تختہ دار پہ لٹا دیا کرتے۔ پہلی امتوں کی ذلت اور پستی، ضلالت اور گناہی اور کائنات میں پستی کا سبب صرف یہی چیز بنی۔ اب تو میرے سامنے آتے صحابہ رسول پہ ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ یہی مدینہ النبی ہے، یہی مدینہ النبی۔ حکمرانی کے انداز سیکھنے ہیں تو کائنات کے امام سے سیکھے جائیں یا کائنات کے امام کے تربیت یافتہ ہوا تھا۔ یہی مدینہ ہے۔ ایک غریب کا رخت جگر، غریب کا رخت جگر، حاکم مدینہ، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا، مصر سے گزرتا ہوا، آ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین مجھے گورنر مصر کے لخت جگر نے مارا۔ معاملہ پوچھا، کہا ہم دوڑ کی کھیل میں مصروف تھے، میرا گھوڑا گورنر مصر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے کر گیا۔ اس نے اپنی سبکی محسوس کرتے ہوئے مجھ کو چھڑی دے ماری۔ امیر المومنین میں غریب کا رخت جگر تھا، اس لیے اس کو اس بات پہ مان تھا کہ میں گورنر مصر کا رخت جگر ہوں، اور پھر وہ گورنر مصر ہی نہیں بلکہ فاتح مصر بھی تھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین کہ پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی، چہرہ متغیر ہو گیا، قاسم کو بلایا، خط لکھا، صاحب عبداللہ کا باپ عمر بن عاص گورنر مصر فاروق اعظم کی عدالت میں حاضر ہو جائے۔ قاسم پہنچا، دونوں باپ بیٹا دونوں پہ سوار ہو کے مدینہ النبی میں ریاست مدینہ میں پہنچے۔ عدالت فاروق لگی ہوئی ہے، پورا مدینہ جمع ہے۔ ہوا کیا؟ کہا اور غریب کے بیٹے اپنی بات سنو۔ اس نے بات کی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ نظروں کو جھکا دیا، کہا یا امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے؟ کہا اٹھاؤ ویسی چھڑی جس چھڑی کے ساتھ اس نے تجھ کو مارا، اس سے پہلے اس کے باپ کو مارا۔ عمر بن عاص فاتح مصر گورنر مصر حیران اور شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ کہا یا امیر المومنین میں نے اپنے بیٹے کی کوئی سفارش تو نہیں کی ہے۔ آئے ہیں اللہ کی قسم آج اپنے حالات پہ نظر ڈال کے دل خون کے اندر ہوتا ہوا دکھائی دیتا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے حاکموں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اپنی سیاست پہ پوری امت کو برباد کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کہا یا امیر المومنین میں نے اپنے بیٹے کی کوئی سفارش تو نہیں کی۔ کہا کعبے کے رب کی قسم
اگر تو گورنر مصر نہ ہوتا تو تیرے بیٹے کو یہ ہمت نہ ہوتا. تو گورنر تھا نا، تبھی تیرے بیٹے کو اس بات کی جسارت ہوئی ہے. تو گورنر نہ ہوتا، اس کو اس بات کی ہمت نہ ہوتی کہ کسی غریب کے اوپر چڑھی اٹھانا. امیر المومنین کے اس انصاف کو دیکھا، اس نوجوان کا بیٹا پانی ہو گیا، اس غریب کے بچے کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. کہا یا امیر المومنین رک جائیے، کعبے کے رب کی قسم ہے جب تک آپ جیسی حکومت موجود ہے، رب کعبہ کی قسم کسی غریب پر کسی بھی حاکم کو چھری اٹھانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہیں تھا. کہا چھری کیوں نہیں اٹھا؟ کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے حیا آتی ہے. کہا جاؤ، نام ہم اسلام کا لیتے ہیں، نام ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، نام ابو بکر صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، معاویہ کا، رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور کرتوت ہمارے وہ ہیں کہ زمن پر صوفی و متاثرہ میں کہ پیغام خدا کو بندے مارا بھلے تعویل شندر ہے داخل خدا و جبریل و مصطفیٰ کرتوت ہمارے دے کر نام اللہ کا، جبریل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کرتوت ہمارے ایسے کہ اللہ بھی حیران، جبریل بھی پریشان، محمد رسول اللہ کا. یہ ہمارے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے وقت مدینہ النبی کی گلی ایک گھر سے گنگناہٹ کی آواز آئی. کیا دیکھتے ہیں؟ رک گئے. بچوں کے بلکلے سسکنے کی آئے آئے رک گئے. دروازے پہ کام کرا. ماں ہاتھ میں پکڑ کو ملامت کرتی ہوئی کہتی ہے سو جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں ہاتھ میں پکڑ کے گلے بار میں ہاتھ ڈال کے اس سے پوچھوں کہ میرا سر پہ سردار نہیں تھا، شاور نہیں تھا، یہ یتیم بچے فاروق کی حکومت میں آج بھوکے سوئیں گے. فاروق جب بات سنتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں جس کے نام سے کبا گیا، جسد پہ لفظہ باری ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. کہا ماں کیا معاملہ ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا ماں مجھ کو بتاؤ شاید تیری کوئی خدمت کر سکتا. کہا بچے بھوکے ہیں، سو نہیں رہے، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں، کھلانے کو کچھ نہیں. کہا ہڈیاں ویسے ناسے کے طور پہ چولہے پہ رکھی ہوئی، پانی ڈال کے پتھر ڈال کے ان کے پیسے جلا سکے. امیر المومنین پتہ پانی ہو گیا، جسم پہ کپڑاہٹ آئی ہوئی، آنکھوں سے آنسو رہا. اسی کیفیت میں کپڑاہٹ کے شکار اپنے بیت المال کی طرف کر اٹھتے ہیں. اسلم کو اٹھایا، مال لیا، اٹھا کر چلنے لگے. اسلم نے کہا حضرت امیر المومنین یہ مال کچھ خادم کو اٹھوا دو. کہا قیامت کے دن کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اٹھا دے. قیامت کے دن میری جگہ اگر جواب تو دے لے گا تو اٹھا لے. کہا یا امیر المومنین اس بات کی ضمانت تو میں نہیں دے سکتا. کہا پھر یہ بوجھ عمر کا ہے، خطاب کے بیٹے کا بوجھ خطاب کا بیٹا ہی اٹھائے. گھر گئے، باہر رکھا کھانے کی چیزیں اشیاء کی، آگ پکا پکایا کھانا لا.
مگر ماں کہتی ہے کاش کہ عمر کی جگہ ہاتھ میں وقت تو ہوتا، امیر تو ہوتا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ کہا اما جو تم نے دعویٰ پہلے کیا تھا کہ قیامت کے دن عمر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا وہ عمر جانے میں جا، کہا ماں تو اس معاملے سے دستبردار ہونے کے لیے کیا مانگتی؟ اس نے اپنی مانگ رکھی، فاروق نے اس کی مانگ کو پورا کیا۔ کہا ماں اب تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ عمر کی جگہ تو ہاں۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا ماں یہی تو عمر ہے۔ ماں کا پرواہ ہے، میں نے کیا کچھ کہا، اب کیا کچھ نہیں کہہ دیا، لیکن یہ حق میں وقت ہے جن کے دلوں میں زیادہ خوف تھا۔ اور اسلام کی حکمرانی، اسلام ہمیں یہی انداز حکمرانی سکھاتا ہے کہ لوگوں جس کو اس کائنات میں کوئی ذمہ داری مل جائے وہ ذمہ داری کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے والا بنے، ادا کرنے والا بنے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جانشین مسجد اختلاف میں رہتا ہے جس کو دنیا اللہ اکبر امت کا حلیف کہتی ہے، دنیا ہی نہیں کہتی بلکہ دنیا کا حلیف کبھی نبی، حوصلے والا نبی، بردبار نبی، بہادر نبی، دلیر نبی، شجاع نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احلم من امتی معاویہ، لوگوں میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا بردبار اگر کوئی ہے تو ہو گیا شاہ روم کی طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا لشکر بھیجے، لشکر کشی کرتا ہوا سلطنت روم میں جا پہنچتا ہے۔ ہوا کیا کہ اس میں کچھ سپاہی قید ہو گئے، اسلام کے سپاہی فوجی قید ہو گئے، شاہ روم کی عدالت میں قیدیوں کو پہنچایا گیا۔ ان میں اس کے حوالی، درباری، وزیر اور بشیر ان سے ہم کلام ہونے لگے۔ ان میں ایک عیسائی پادری کو شاہ روم نے حکم کیا کہ تو ان میں سے کسی سے ہم کلام ہو۔ وہ ہم کلام ہوا۔ ان میں ایک فوجی جو قریشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس سے جب اس نے بات چیت کی، اس کا لہجہ پر طرف تھا، پھر قریشی تھا، اس کے لہجے کی تلخی کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی قریشی ہمیشہ بہادر اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ تلخ مزاج بھی ہوتی، اور یہ حاجیوں نے یہ منظر دیکھا کہ مدینے کے لوگ اس قدر نرم مزاج، مکے کے لوگ اسی قدر سخت مزاج، اور توحید والا موحد یہ سختی اس کے اندر یہ فطرت عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ سپاہی اور فوجی جب اس کے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کے چہرے پہ تھپڑ دیا۔ اللہ اکبر، عیسائی نے، پادری نے قریشی فوجی کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ شاہ روم کی عدالت میں یہ قریشی فوجی کہتا ہے اسلام، اے معاویہ کیا ہمیں تم نے ذلیل کرنے کے لیے بھیجا؟ رضی اللہ عنہ، کیا تم نے ہماری عزت کو نیلام کر دیا؟ کیا تم نے ہماری عزتوں کو شاہ روم کے ہاتھ میں فروخت کر دیا؟ یہ الفاظ چلتے چلتے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ سیدنا امیر معاویہ بے قرار ہو گئے، اللہ میرے ہو گئے، میرے فوجی کو ایک عیسائی پادری تھپڑ مار دے اور پھر قریشی کو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی اور کو بتاتے نہیں بلکہ اپنے من میں اس بات کا اہل و پیمان کر دیتے
کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک نہ اچھی پوشاک پہنوں گا نہ اچھا لذیذ کھانا کھاؤں گا. اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. پھر دعائیں دے کر اپنے کسی وزیر کو اس بات پہ مقرر کرتے ہیں کہ تو ان فوجیوں کو بازیاب کروا کے رہا کروا کے لے کے آؤ. فوجی جب آئے ان میں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کون ہے وہ قریشی فوجی؟ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا امیر المومنین میں ہوں. اس کو اپنے قریب کیا, اس کے کان میں بات کہی, کہا مجھ کو معاف کر دے. کعبے کے رب کی قسم ہے نہ میں تمہیں ذلیل کرنے والا نہ تمہاری تذلیل کرنے والا نہ تمہاری عزتوں کو نیلام کرنے والا. تم گواہ رہتا ہوں, میرا اللہ اس بات پہ شاہد ہے, جب تک تیری اس چہرے پہ لگے ہوئے پتھر کا بدلہ نہیں لے لیتا اللہ کی قسم تب تک لذیذ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, اچھی پوشاک بھی نہیں. یہ ہے اپنے وقت اسلام کی, یہ ہے انداز حکمرانی اسلام کی. آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا یہ بات پہ وحی ہے, اپنے خاص بندے کو اس بات پہ مقرر کرتا ہے کہ سال نہ گزرے